اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 101 یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کسی طرح کے کوئی نسب رشتے باقی نہیں رہیں گے، اور نہ وہ پھر ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے ہوں گے، دوسروں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کوئی کسی طرح کی کوئی خیریت دریافت کر رہے ہوں گے۔ سور میں پھونکے جانے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ معلوم ہے ہمیں کہ ایک زبردست دھماکہ ہوگا، اور یہ 2 مرتبہ ہوگا، اور یہ اس وقت یہاں پہ تذکرہ ہے دوسری مرتبہ، جس وقت سب جتنے لوگ دنیا میں تھے وہ سب اپنے انہی میٹیریل باڈیز میں، مادی جسموں میں پھر جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب اس سے پہلے تو برزخ کا ذکر تھا، وہ پیریڈ جس میں مرنے کے بعد سے اس دن تک، آخری دن تک، یوم آخر تک یا قیامت تک جس حالت میں رہے، اور اس کے بعد فرمایا اس برزخ کی حالت کے بعد کہ پھر وہ دن آئے گا کہ جب سب کو حاضر کر دیا جائے گا واپس حساب کے لیے، اور اس دن کے حساب کی کیفیت یہ ہوگی کہ سارے رشتے ختم ہو گئے ہوں گے، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ ماں بیٹے کو پوچھے گی، نہ کوئی اپنے والدین کو پوچھے گا، نہ کوئی دوست کو پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اب یہاں آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ بہت 2 4 8 10 100 200 1000 2000 نہیں، بہت بڑی تعداد میں شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ بعض روایات میں تو یہ کہ تمام مومنین جو اہل جنت ہیں وہ سب شفاعت کرنے کے حقدار ہوں گے۔ سفارش، شفاعت لفظ کے معنی اور ہیں، کچھ سفارش کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ وہ سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر اولیاء اللہ ہوں گے جو جس سے وابستہ ہوگا، جن کے عرس کراتا ہوگا، جن کی قوالیاں گاتا ہوگا، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بچا لیں گے۔ اور اس سے اوپر کے درجے میں پھر انبیاء تو بیچارے کچھ نہیں کر سکیں گے، نبی، اس لیے کہ ہر ایک اپنی زندگی میں کوئی قصور اس کو نظر آ جائے گا کہ زندگی میں مجھ سے فلاں قصور ہو گیا تھا، تو یہ اولیاء اللہ عام مومنین کریں گے، وہ انبیاء نہیں کر سکیں گے سفارش۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر شفاعت کریں گے، اور ایک تو شفاعت ہوگی خاص شفاعت، مخصوص لوگوں کی، خاص لوگوں کی، اور پھر شفاعت عامہ ہوگی، عام شفاعت، جتنے لوگوں نے کبھی کلمہ پڑھا تھا یا ان کا نام لیا تھا ان سب کی۔ تو اس طریقے سے وہ سارے بچ جائیں گے جنہیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا تھا، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا کہ جو پھر وہ جنت میں نہ لے آیا جائے۔ یہ شفاعت کے سلسلے میں جو مختلف روایات ہیں ان میں سے میں نے بعض کا ذکر کیا، بہت تضاد ہے ان میں، بہت۔ جو صحیح ترین کتابیں کہلاتی ہیں احادیث کی، ان میں جو شفاعت کی روایات ہیں ان میں آپس میں بہت ٹکراؤ اور بہت تضاد ہے۔ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، حقیقت شفاعت کا، جیسے معراج کے تذکرہ آیا تھا جب، تو معراج کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں بہت تضاد اور بہت کنٹرڈکشنز ہیں۔ واقع معراج کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ جو تفصیلات ہیں ساری
جن میں کنٹراڈکشنز ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ تمام کی تمام صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی حقیقت شفاعت کا انکار نہیں کہ اس میں اللہ جس کے لیے چاہے، یہ نہیں کہ وہ جس کے لیے چاہے شفاعت کرنے والے، اللہ جس کے لیے چاہے، جنہیں گریس مارکس دینا چاہے اپنی رحمت سے، اور وہ چاہنا بھی اس کے بھی کچھ بنیادیں ہوں گی، کچھ آدھار ہوں گے، وہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ یوں ہی کوئی اچھا لگ گیا۔ تو اللہ جس کے لیے چاہے، وہ جس کو حکم دے، وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اذن کے معنی لیے جاتے ہیں ایسے جیسے کہ لڑکی سے اذن لیا جاتا ہے نا نکاح کے وقت، کہ وہ اذن لے آؤ، یعنی وہ اپنی پرمیشن دے دے، کنسنٹ دے دے۔ جب اللہ کی طرف اذن لفظ ریفر کیا جاتا ہے تو اس کے معنی کنسنٹ کے نہیں ہوتے، اس کے معنی حکم کے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی قرآن شریف کے اندر یہ لفظ اللہ کے ساتھ بھی آیا، سب نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، اللہ کا حکم۔ اللہ کا جن کے لیے حکم ہوگا، جن سے کہا جائے گا اور جن کے لیے کہا جائے گا وہ کریں گے۔ اور اس کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ کو کچھ الاؤنس دینا ہے اور آگے بڑھانا ہے، جو تھوڑی سی جن کے اندر کسر رہ گئی تھی، تو وہ اصل میں تو اللہ کو کرنا ہی تھا، یہ ان کے درجات بلند کرنا ہے، ان کا مرتبہ دکھانا ہے، ان کی عزت اور اکرام ہے ان کا، جن کے بارے میں جن کو حکم دیا جائے گا کہ اچھا تم کہہ دو، آپ کہہ دیجئے، آپ سفارش کر دیجئے، تم کہہ دو، تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ شفاعت کا موضوع بہت تفصیل سے اپنے الگ الگ مقامات کے اوپر قرآن کریم کی تشریح میں بھی اور الگ سے تقریروں میں بھی آیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ۔ یہاں فرمایا کہ ان میں کوئی رشتہ داریاں آپس میں نہیں باقی بچیں گی، کوئی رشتہ داری کا لحاظ کہ کون کس حال میں ہے، قریب ترین کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہوگا۔ اب شفیع اعظم جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور نعتوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے اندر یہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ ہماری شفاعت وہی کریں گے۔ انہوں نے کیا فرمایا اسے دیکھیے صحیح حدیثوں میں۔ تقریر فرمائی، یہ بہت سے الگ الگ بخاری مسلم ترمذی میں بہت سی الگ الگ روایات ہیں، میں نے ان میں سے دو لی ہیں، اور اس میں مضمون تقریباً ایک ہی ہے، خطاب الگ الگ لوگوں سے قریبی جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، رشتہ دار تھے، ان کو خطاب ہے۔ اے ہاشم کے بیٹو، اے عبد المطلب کے بیٹو، اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے فیصلے کے آگے میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہاں خالی دم بھرنے سے، ان کا نام لینے سے، قوالی گانے سے، جو دل چاہے کرتے رہو، ان کا کہ ہمیں تو بس یا رسول اللہ آپ بچا لیجیے گا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں سب کو بچا لیں گے۔ اپنی صاحبزادی کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ جو دنیا میں جو تم سے رشتے ناتے ہیں میں اس کے حق ادا کرتا رہوں گا، وہاں پر ناتا نہیں ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ایک یہ بخاری کی حدیث ہے، اے عباس بن عبد المطلب، تقریباً اسی مضمون کی، ترمذی میں بھی ہے اور بہت سی ہیں۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، رسول اللہ، اے فاطمہ، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، جو اس وقت میرے پاس یہاں جو کچھ ہے ان میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، میں دے دوں گا، دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث۔
اب یہاں تو بھیڑ کی بھیڑ دنیا کے اندر چاہے جو کچھ کر رہی ہو ان کا کہ وہ بچا لیں گے، صرف یہ امید رکھیں کہ شفاعت ان کی ہو۔ وہ اپنی صاحبزادی سے کہہ رہے ہیں اپنا انتظام کر لو، اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں، حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا انتظام کر لو، یہاں تمہارے ہر طریقے سے میں کام آؤں گا۔ ان رشتے ناتوں کا لحاظ کرنے کے لیے حکم ہے، وہاں ناطے نہیں بچیں گے۔ قرآن نے فلا انصاب بینہم، پھر ان میں رشتے وہاں پر کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رشتہ کام نہیں آئے گا، یہ امت کی کیا بات، یہ باقی لوگوں کی کیا بات ہے؟ میری اپنی بیٹی سے کہا کہ وہاں کام نہیں آؤں گا میں تمہارے، تمہیں یہاں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خود اپنے بارے میں کیا فرمایا اسے دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ وہ بھی نہیں ہے جس کے اندر کسی طرح کی کوئی ایسی کوئی گنجائش ہو کہ اب کوئی ضعیف ہو گئی ہوگی، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یہ کوئی سمجھنے میں غلطی ہو، یہ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ قرآن ہے۔ قل، ان سے کہہ دو سب سے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے اس کا کہ مجھے عذاب نہ پکڑ لے، زبردست بڑا عذاب۔ تو رسول نے کہا کہ اب ظاہر نافرمانی کا رسول سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصول بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو نافرمانی تو مجھ سے ہوگی، اگر ہو گئی تو میں ڈروں گا اس بات سے کہ میں عذاب میں پکڑا جاؤں۔ وہ احادیث تھیں کہ اپنی بیٹ صاحبزادی سے کہا، بے پناہ پاکیزہ خاتون جن کی مثالیں دی جائیں، لیکن اصول بیان کیا کہ تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، میں کام نہیں آؤں گا، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اگر مجھ سے نافرمانیاں ہو تو۔ اور ان کے بارے میں سب بھیڑ کی بھیڑ یہ ہے کہ یہ سب ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تو یہ تو وہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے نیچوں کی تو بڑی لمبی بھیڑ ہے جو شفاعت کرنے والے، وہاں رشتے نہیں بچیں گے۔ اور پھر قرآن نے دوسرے مقامات پہ کہا بلکہ شفاعت کریں گے، یہ لفظ قرآن کے اندر، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ پکڑوائیں گے، اور یہ بات دوسروں کی نہیں ہو رہی، امت کی ہو رہی ہے، مسلمان کہنے والوں کو اپنے آپ کو۔ سورہ فرقان کی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول فریاد کریں گے، وہ استغاثہ دائر کریں گے ان کے خلاف، جو امت کے لوگ ہوں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کے خلاف، کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ہجرت کرا دی تھی اپنے گھر سے، قرآن کی تعلیمات ان کی زندگی میں نہیں تھی، قرآن یہ سب جگہ سے لیتے تھے، قرآن میں صرف قرأت کے مقابلے ہوتے تھے ان کے، قرآن ان کی زندگی میں نہیں تھے ہوتے، تو بالکل انہوں نے مکمل چھوڑ دیا تھا۔ تو وہاں تو رسول ان کے خلاف فریاد کریں گے۔ یہ شفاعت کی بات ہو رہی کہ شفاعت کریں گے، جتنے ان کی شفاعت کی امید میں قوالیاں گانے والے ہیں اور ان قوالیوں پہ سر دھلنے والے ہیں، ان سب سے قرآن کے مطلب پوچھئے، قرآن کی تعلیمات کے، یہ کچھ نہیں معلوم، بس وہ بخشوا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ وہاں کام آنا ہمارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کے کام بھی نہیں آؤں گا، نہیں آ سکوں گا۔ اور قرآن نے کہا وہاں پکڑوائیں گے وہ انہیں جنہوں نے قرآن جس مقصد سے آیا تھا اس سے دوری اختیار کر لی تھی، جانتے ہی نہیں تھے قرآن کس مقصد سے آیا تھا، کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیا تھا بالکل۔ یہ تو ان کے خلاف فریاد ہوگی رسول کی اللہ کی عدالت میں۔ اور پھر ان رشتے ناتوں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے اس دن سورہ معارج میں وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کتنے جگری دوست ہوں، کوئی جگری دوست ایک دوسرے کے کو پوچھے گا نہیں، پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں بڑی دوستیاں تھیں۔ یُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ دیکھتے ہوں ایک دوسرے کو، یہ نہیں کہ دور سے پوچھ رہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، وہ سامنے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے، ان کو دکھائے جائیں گے کس حالت میں ہے، پریشان ہے، تو وہ اس وقت ہوش نہیں ہوگا کہ ان سے پوچھے۔
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن جو جرائم ہوں گے، ان جرموں سے جتنی ان جرائم کی بنیاد پہ جتنی اپنے لیے گھبراہٹ ہوگی، تو وہ یہ چاہیں گے کہ میرے اپنے بیٹے کو دے دوں میں کمپنسیشن میں، فدیے میں، یہ عذاب میں چلا جائے میں بچ جاؤں۔ بیٹے پر یہاں آنچ آتی ہو کسی کے تو باپ جان دے دے گا بیٹے کو بچانے کے لیے، میں مر جاؤں یہ بچ جائے۔ اس دن کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ کہیں گے اس کو لے لو، اسے جہنم میں ڈال دے، کسی طریقے سے یہ سزا میرے بدلے لے لے، میں بچ جاؤں۔ یہ بیٹے کی بات، اور پھر آگے فرمایا وصاحبتہ واخی، بیوی بھائی زوج، آگے اسے پکڑ لیں، اس کو عذاب ہو جائے میں بچ جاؤں، فدیے میں کمپنسیشن میں اس کو حوالے کر دوں میں۔ یہ جو اس وقت جو ذہنی حالت ہوگی وہ یہ ہوگی سوچ کے۔ یہاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کہ میں اپنی جان دے کر اس کی تکلیف کو کم کر دوں، بچانا، جان بچانا تو الگ بات، اس کی تکلیف میں کمی ہو جائے چاہے میری جان چلی جائے۔ اتنے محبت کرنے والے یہ چاہیں گے کہ یہ اس کو عذاب ہو جائے میں بچ جاؤں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہ جنہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا، جن خاندان والوں نے، جن کے بڑے احسانات تھے، جنہوں نے ٹھکانہ دیا تھا، سہارا دیا تھا، وہ خاندان والے۔ فَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اگر اختیار میں ہو تو سارے جہان کو جتنے فدیے میں دے دیں، جو کچھ بھی ہے ساری دنیا والوں کو اگر اپنے بس میں ہو، اور میں کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کر لوں، حالت یہ ہوگی۔ تو اس دن پھر یہاں کی کہ رشتے کام نہیں آئیں گے، جو کچھ کیا ہے وہ کام آئے گا۔ فرمایا کہ وہاں تو یہ ہوگا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، حساب ہوگا سچا سچا۔ پھر جن کے پلے بھاری ہوں گے جھک گئے اعمال کے، وہ ہیں جو فلاح پا گئے۔ دیکھیے پہلے لفظ تھا نجات کا، یہ تشریح کی جو آیت تھی سورہ معارج، ثم ینجی، کہ پھر وہ اس طریقے سے انہیں نجات دلا دیں، اپنے آپ کو پکڑوا کر دوسرے۔ نجات لفظ کا مطلب کسی مصیبت سے بچ جانا، کامیابی نہیں ہے، پریشانی سے نکل آئے، اور فلاح ہے کامیابی۔ کہا کہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے ترازو میں بیلنس سے پلے جھک جائیں گے۔ اب یہ ترازو اور بیلنس مثال کے لیے بولا جاتا ہے، وہ یعنی کہ یہ لگا ہوگا دھرم کاٹا، اسے اسیسمنٹ کہتے ہیں، تولنا، وزن کرنا، یعنی اسیسمنٹ ہوگا اعمال کا۔ اور اس اسیسمنٹ کو یہاں پر لوگوں کے سمجھنے کے لیے تشبیہ دی ہے ترازو یا پلوں سے۔ ان کے پھر یہ ایک اور معیار بتا دیا کہ کامیاب ہونے والے ہوں گے جن کے پلے جھک گئے، جن کے اعمال، جن کی نیکیاں جو ہے وہ کب جھکتا ہے پلہ؟ برابر کب ہوتا ہے؟ جب دونوں طرف وزن برابر ہو، ادھر برائیاں ادھر نیکیاں برابر ہو گئی۔ جب نیکی ذرا سی بڑھ گئی ہے، تھوڑی سی بھی بڑھی تو یہ جھکا، 50% کراس کرنے کے بعد تو وہاں پاس مارکس 50% ہے۔ یہ آپ کے ہاں دنیا کے اندر کچھ اسکولوں کے اندر 34% پہ پاس کرتے ہیں، 33% فیل، 34% پاس۔ تو 34% پاس کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھا دیا کہ اس کو 33% اسے آتا تھا، 34% آتا تھا، اور 66% اسے نہیں آتا تھا۔ پوزیشن یہ تھی کہ بہت جتنا اس کو آتا تھا اس کا دگنا ہے جو اسے نہیں آتا تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اسے آگے بڑھا دیا، ہم پروموٹ کر دیا۔ پھر اس سے اور آگے کے اسٹیج کے اوپر 40% پہ پاس کرتے ہیں، یعنی 60% نہیں آتا تھا اسے،
صرف 40% کے لائق تھا، یہ بڑھا دیا آگے، پروموٹ کر دیا، یہ نہیں چلے گا وہاں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ زیادہ حصہ آتا تھا، کم حصہ ایسا تھا جو نہیں آتا تھا۔ 50 سے ذرا سا بھی کراس تو کرے، وہ ہوگا اس لائق کے آگے جانے کے بعد آئندہ زندگی کے اندر کامیاب ہو اور آگے چل سکے۔ یہ 34% پہ آگے جانے والے ہمیشہ سسکیں گے، نقل ماریں گے، صرف یہ آگے پاس نہیں ہو سکتے ایمانداری کے ساتھ میں، ان کی بیک گراؤنڈ ہی کمزور ہے، یا کیے جائیں گے پاس یا نقل ماریں گے۔ جن کی بیک گراؤنڈ کمزور ہے وہ آگے چلے نہیں سکیں گے۔ تو منیمم اتنا تو ہو گئے، جو حصہ درست ہے، صحیح ہے، وہ تھوڑا زیادہ ہو، اور جو بہت ہے، بہت بڑا حصہ نہیں آتا لیکن وہ کمپیریزن کے اندر وہ کم ہے جو نہیں آتا اس سے جو آتا ہے، تو وہاں جو پاس ہوں گے وہ 50% کو کراس کرنے کے بعد پاس۔ یہ ہے ترازو کا مطلب، بیلنس کا مطلب۔ ان کا وزن جن کا بھاری ہوا وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے، وہ پروموٹ ہو جائیں گے، 50+% پاس۔ اور ومن خفت موازینہ، جو ہلکے رہ گئے، جن کا پلہ، فاولئک الذین خسروا انفسہم، وہ ہیں جو نقصان پہنچا چکے اپنے نفسوں کو۔ اس وقت نہیں سوچا تھا، جب امتحان آنے والا تھا اس سے پہلے تک نہیں سوچا تھا، سال بھر نہیں سوچا، تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کے بعد، تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کے بعد بھی نہیں سوچا، اب اچانک پہنچ گئے۔ تو یہ گھاٹا اپنے آپ کو دے چکے، ایگزام تو ہونے جا رہا ہے، بات کو یہ گھاٹا دے چکے۔ فی جہنم خالدون، انہیں وہ جہنم میں ہی رہنا ہوگا، جہنم میں ہی رہیں گے۔ اب یہاں یہ کہیں نہیں کہ اس میں سے تھوڑے دنوں بعد ذرا وہاں پہ پکا کے نکال دیے جائیں گے، پھر ادھر بھیج دیے جائیں گے۔ ان کا جو گھٹ گئے وہ ان کا پھر ٹھکانا وہی ہے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو مس کر دے گی، وہم فیہا کالحون، وہ مس شدہ حالت میں، بگڑی ہوئی صورتوں کے ساتھ میں جھلسے ہوئے۔ کہیں یہاں کسی ایکسیڈنٹ سے کسی کا منہ جھلس جاتا ہے، چہرے دیکھے آپ نے؟ وہاں ہر وقت آگ سے جھلس رہے ہوں گے، بس فرق یہ ہوگا کہ مرنے نہیں دیا جائے گا، جلدیں اسکنز موٹی ہوئی، بڑی بڑی بھیانک شکلوں کے ساتھ میں وہ آگ جھلستی رہے گی انہیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، یہ کہا جائے گا ان سے، یا زبان حال پوچھے گی، اس وقت کے حالات ایک طریقے سے سوالیہ نشان بنے ہوں گے کہ کیا اللہ کی طرف سے، کہ کیا ایسا جیسے اللہ کی طرف سے دریافت کیا جا رہا ہو کہ تمہیں میری آیات نہیں پہنچی تھی، تم پر تلاوت کر دی گئی تھی، تو اب تلاوت کر دی گئی تھی، یہ کہتے ہم نے بھی تلاوت کر لی تو پاس ہو جاتے، تلاوت تھوڑی، وہ تم پر تلاوت کی گئی تھی، تمہیں دی گئی تھی، تمہیں عمل کرنا تھا۔ اب یہاں سے رٹا کر بھیج دیا نئے نئے ڈرائیور کو دہلی جاتے وقت کہ ریڈ لائٹ جمپ نہیں کرنا ہے، ریڈ لائٹ کے پر رکنا ہے، سگنل کے اوپر، وہ وہی ریڈ لائٹ جمپ نہیں کرتا ہوا رٹتے ہوئے ریڈ لائٹ پہ سے نکل جائے۔ تو یہ تو ہے تلاوت کی نقل۔ بھئی جو آپ سے کہا گیا وہ ماننا تھا، آگے اس پر عمل کرنا تھا، نہیں تو پکڑے جائیں گے۔ تمہیں ہماری آیات، تمہیں میری آیات پر تم پر تلاوت کر دی گئی تھی، پہنچا دی گئی تھی، کیا نہیں ہوا تھا ایسا؟ فکنتم بہا تکذبون، وہاں تو تم جھٹلاتے رہے۔ اب جھٹلانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ منہ سے کہہ دیا یہ جھوٹی، بلکہ جھٹلانا تو عام طور سے قرآن شریف کے اندر زیادہ تر انہی لوگوں کے لیے جو اپنے عمل سے پریکٹیکلی جھٹلاتے ہیں، یہ لفظ زیادہ تر انہی کے لیے آیا ہے۔ وہاں تو تم جھٹلاتے ہی رہے۔ بتایا جائے آپ کو کہ باہر فائرنگ ہو رہی، کراس فائرنگ ہو رہی ہے چاروں، اب سب لوگ رک گئے کہ بھئی یہ حالات نکلیں تو جائیں، کہیں اس میں سے 2 لوگ نکل گئے تو یہ کہ انہوں نے اس خبر کو جھٹلایا، یقین نہیں تھا انہیں پورا، حالانکہ وہ زبان سے ساتھی تھے اپنے، کہہ رہے ہیں جھٹلانے والے نہیں تھے، منہ سے انہوں نے نہیں کہا تم جھوٹے ہو، لیکن وہ عمل سے جھٹلایا انہوں نے بات کو، یقین نہیں تھا انہیں پورا۔ تو کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں ہو گئی تھی؟ وہاں تو جھٹلاتے ہی رہے۔
وہاں زندگی تمہاری لگاتار اس کے خلاف بھی یہ جھٹلانا ہے، یہ عمل سے جھٹلانا ہے کہ یقین نہیں ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اس دن یہ کام نہیں آئے گا، لیکن اس دن پھر کہیں گے کہ یہ ہماری بدقسمتی بدنصیبی جو ہے وہ سوار ہو گئی تھی ہم پہ، کیا کریں، اور واقعی ہم بھٹکے ہوئے تھے، واقعی ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منا، تو یہ قبول کرنا اس وقت کام نہیں آئے گا، اب تو یہ حقیقت بن کر آ گیا سامنے، قبول کیا کر رہے ہو؟ اس دن تو یہ کہا جائے گا کہ ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا حساب خود کر لو، کافی ہو۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ کہا جائے گا تم خود کافی ہو، دیکھ لو سب آ رہا ہے تمہارے سامنے، یہ چل رہا ہے، پلے بیک ہو رہا ہے، تم خود کافی ہو حساب کرنے کے لیے۔ یہ تو سارا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حجت پوری ہو جائے، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں، ورنہ ہمیں تو معلوم ہی تھا۔ تو اب یہ کہنا کہ ہمیں اس دن کہ ہمارے رب اس میں سے ہمیں نکال لیں، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہاں ہم نے ظلم کیا، تو یہ اقرار قبول یابی اس دن کی کام نہیں آئے گی، تمہارے قبول کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہے سامنے۔ یہاں وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو چھوٹ دی جاتی ہے، اچھا قبول کر لو کہ سزا کم کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے، وہاں اس سے نہیں کام چلے گا۔ یہ تو قبول وہ کر لے جس کے خلاف ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، تو اسے یہاں پر چھوڑا جاتا ہے، وہاں تو سب کچھ سامنے موجود ہے۔ اب اس دن کہنے سے کیا فائدہ کہ ہاں ہم نے ظلم کیے تھے، پھر کام نہیں آئے گا۔ یہ اس دن اپنے گناہوں کو قبول کرنا ہو تو کہیں گے کہ ہمیں نکال دیں اس حالت میں سے، قال اخسؤوا فیہا، اب تمہارے اوپر لعنت ہی لعنت ہے، اسی لعنت کی حالت میں پڑے رہو، ولا تکلمون، ون سائیڈڈ ہے، تم کہتے رہو، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا، تم اپنا چیختے رہو اس بات کو کہ بس اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اور اب مانیں گے، اور اب ہم ٹھیک رہیں گے، اور ایک بار بھیج دیجئے۔ یہ صرف تمہاری طرف سے ہوتی رہے گی، ان لوگوں کی طرف سے ہوتی رہے گی، مجرموں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہی ولا تکلمون، ان سے کلام نہیں کیا جائے گا کا مطلب ادھر سے جواب نہیں آئے گا۔ یہ ون سائیڈڈ پکار ہے، کلام تو بات چیت تو دو طرفہ ہوتی ہے، پھر ادھر سے کچھ نہیں آئے گا اس کا جواب۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ اب یہ حالات کی زبان ہے اس وقت کے، جسے زبان حال کہے گی پکار کر کے، میرے کچھ بندے، جیسے اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہو کہ میرے وہ بندے بھی تو تھے، یہ تمہیں یہاں پہ چیخنا چلانا پڑ رہا ہے، وہ بھی تو ہے جو پاس ہو کر گئے ہیں، ان میں سے میرے وہ بندے بھی تو تھے، وہ گروہ بھی تو تھا جو وہاں دنیا میں کہتا تھا یہ کہ اے ہمارے رب ہمیں ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں ڈھک لیجئے، بچا لیجئے، پروٹیکٹ کر لیجئے ان چیزوں سے، ان پر جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو شیطانی، اور جو ہم سے ہو گئی ہو ان گناہ غلطیوں کو ڈھک دیجئے، آگے کے لیے ہم بہتر ہوتے ہیں اور آگے اچھے عمل کریں گے۔ یہ دنیا میں کہتے تھے، وہ یہاں پر آ کر نہیں چلا رہے اس وقت۔ ورحمنا، ہماری رحمت طلب کرتے تھے، وانت خیر الراحمین، اور کہتے تھے کہ آپ سب سے بڑھ کر آپ رحم کرنے والے۔ وہاں پر، یہاں تو تم نے تو جھٹلایا تھا، تمہیں پرواہی کب کی تھی؟ واتخذتم سخریا، وہاں ان کا بہت مذاق اڑایا تم نے۔ دیکھیے مذاق اڑایا وہاں پر تم نے بہت، اس سے پہلے آیا کہ ہماری آیات تو تلاوت کی جا چکی تھی تمہارے اوپر، یعنی بات پہنچ چکی تھی، یہ ان کے لیے ہو رہا ہے، وہاں انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی تک کوئی بات نہیں پہنچی تھی، یہ اس کی پکڑ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ نے کوئی انتظام کیا ہوگا اس تک کسی طریقے سے اور پہنچوانے کا، کہ تم نے نہیں پہنچائی، کوئی رسول نہیں وہاں آیا، پیغام نہیں پہنچا، لیکن یہ واضح کر دیا کہ پکڑا ان کو جائے گا جن پر حجت پوری نہیں ہوئی تھی، تو وہاں تو تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، بات پہنچ چکی تھی، تمہیں حجت پوری ہو چکی تھی۔ حتیٰ انسوکم ذکری، اس مذاق اڑانے میں اتنا کھوئے کہ اس مذاق اڑانے نے میری یاد کو بھلا دیا۔ مذاق اڑانے میں، ہنسی اڑانے کے اندر پھر سیریس نہیں رہتا ہے، اس میں اب یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ کچھ اپنی کمیاں کہیں ہوں گی، تو میری یاد کو
اس مذاق اڑانے والے نے میری یاد کو تمہارے دل سے صاف کر دیا. وَكُنْتُم مِّنْهُ تَضْحَكُونَ, بس اسی میں لگے رہے ہنسی اڑانے کے اندر تم. اب کہتے ہو کہ واپس بھیج دیا جائے. وہ لوگ بھی تو تھے, انہوں نے دنیا کے اندر اس کو جھیلا تھا, تمہارے مذاق اڑانے کو, تمہارے تانے کو. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, ان کے ثابت قدم رہنے کو, ان کے صبر کو, ان کے ڈٹے رہنے کو, ان کی استقامت جو تھی اس دن تمہارے ان باتوں کے اوپر, آج میں اس کی جزا ان کو دوں, آج اس کا بدلہ یہاں ملے گا. انہم هم الفائزون, اور یہ ہوگا کہ وہ ہوں گے فائز, پھر جا کر وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے, وہ کامیاب ہوں گے. یہ آج اس کا بدلہ ہوگا. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, پوچھا جائے گا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رہے کتنے دن, زمین پر کتنا ٹھہرے تھے. بھئی ہو گئی, کچھ غلطیاں ہوئی, وہ ذرا ایک آدھ مہینے یہ پروگرام چل رہے تھے, ایسے سب شیطانی آ گئے تھے, ہم پھنس گئے تھے اس کے اندر. لیکن تھی کتنی عمر تمہاری؟ بھئی 1 مہینے کہیں گڑبڑ ہو گئے تھے, 2 سال گڑبڑ ہو گئے تھے, 8-10 سال کہیں بھٹکے رہے تھے, ساری زندگی بھٹکے رہے. یہ بتاؤ کہ کتنے دن, ذرا سا بتاؤ کہ رہے کتنے دن, یہ بھی تو بتاؤ. جو لے کر آئے ہو تم کہ ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تھی, ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تو پاس ہو جاتے, کتنا ٹھہرے بتاؤ. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہیں گے ایسا لگ رہا ہے 1 دن یا دن سے بھی کم, اس کا کچھ حصہ, یا 1 دن بھی نہیں, ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے. اب تو زندگی ہنسی کھیل میں ایسے ہوتی ہے کہ وقت کا پتہ نہیں تھا. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ, اب یہ سوال تو ان سے کیجئے جو گنتے تھے, یہ ہم نہیں گنتے تھے, وقت کو گنا ہی نہیں تھا. بہت بڑی آیت ہے قرآن شریف کے اندر. ان لوگوں سے تو کہا جائے گا وقت کی قدر کی. کامیاب وہ ہوتے ہیں جو وقت کو گنتے ہیں. وقت کو گنے بغیر پلاننگ ہی نہیں ہوتی. کتنا کام کرنا ہے, کتنے عرصے میں کرنا ہے, کتنا حصہ باقی رہ گیا, یہ ٹارگٹ بچا تھا, کتنا اور بچا, کتنا اور بچا. جب زیادہ کہیں پریشر ہوتا ہے نا, کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور وقت رہ جاتا ہے کم, تو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے. اب کرکٹ کی کامنٹری چل رہی ہے, کتنے رن بنائے, یہ آؤٹ ہو گئے, کتنے رن بنائے, یہ آؤٹ ہو گئے, اس ٹیم نے اتنے بنائے تھے, اب یہ ہو گئے. اب جب قریب کا حصہ آیا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اب کتنے اور بنائے ہوگا, اتنی بال رہ گئی, اتنے رن رہ گئے, اب اتنی بال رہ گئی, اب اتنے رن رہ گئے. وہاں ریورس ہو جاتی ہے. شروع سے تو چلتا ہے کہ اتنے اور بن گئے, اتنے اور بن گئے. اب اینڈ میں الٹی گنتی سٹارٹ ہوتی ہے. اب کلائمیکس آ رہا ہے قریب. اور جو کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے, جو یہ تو لمبا تھا نا, ایسا ایونٹ کوئی ہوتا ہے کہ جو پورا کا پورا بے پناہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ جیسے شروع سے ہی بس ایسا ہے کہ اب ہر لمحہ جس کا امپورٹنٹ ہے کہ بس ختم ہونے جا رہا ہے, وہاں شروع سے الٹی گنتی چلتی ہے. راکٹ لانچنگ ہے نا, وہاں 1 2 3 4 5 10 اور پھر 9 اور 8 7 نہیں چلتا کہ بات کو شروع کریں گے. وہاں شروع سے الٹی گنتی چلتی ہے, ریورس چل رہے ہیں. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, یہ الٹی گنتی سٹارٹ ہوتی. ختم. وقت گن رہے کہ وقت کتنا بچا, اب کتنا رہتا, اب کم رہ گیا, اور کم رہ گیا, اور کم رہ گیا, ختم. تو جو جتنا زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے وہاں الٹی گنتی گنی جاتی ہے. یعنی یہ نہیں گنا جاتا کہ اب کتنا وقت, ہم اب کتنے ہو گئے. یہ برتھ ڈے جو مناتے وہ اتنی موم بتیاں لگاتے, اب 28 سال کے ہو گئے. عمر تو معلوم نہیں ہے, کہ اگر معلوم ہوتا تو پھر وہاں سے الٹی گنتی گنتے, لیکن الٹی گنتی گننا یہاں بھی ضروری تھا. بس طریقہ یہ تھا, یہ نہیں معلوم کتنا جینا ہے آگے, تو پھر زندگی الٹی گنتی, اگر اہمیت دی ہوتی زندگی کو تو پھر ایسے گنی جاتی کہ 28 سال کم ہو گئے, اب 30 سال کم ہو گئے لائف میں, بچا پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے, اب 40 سال کم ہو گئے.
وقت کی قدر گننے والے یہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک ایمرجنسی کا احساس ہوگا. یہاں ایمرجنسی اس کب آتی ہے؟ جب کچھ کرنے کے قابل نہیں بنے، اس وقت ایمرجنسی ہوتی ہے کہ اب سارا بس اللہ اللہ کریں. کسی کو کیا معلوم ہے کب ختم ہو جائے گا، اور پھر کس وقت پر جس وقت صلاحیتیں تھیں اس وقت جو کچھ کیا، اب تو وہ صلاحیتیں نہیں بچی، اب کیا برائی کرو گے؟ جب تھیں کر سکنے کے قابل تھے، جب رکے تھے. تو وہ یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ گنتے تھے وقت کو، وہ بتا پائیں گے ہمیں تو کچھ احساس نہیں، وہاں تو ایسے اڑایا کہ خبر ہی نہیں ہوئی، ایسا لگ رہا ہے کہ بس ایک دن گزرا، ایک دن بھی نہیں گزرا. یہ وقت کی اہمیت کے احساس کی بات کی ہے کہ اس کو یہاں پر جو یہاں پر گنتے تھے وقت کو، وہ ہوں گے کامیاب. اس وقت کو سب سے کم گننے والے مسلمان ہیں دنیا میں، وقت کی قدر کرنے والے. کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی جگہ آدھے گھنٹے لیٹ جا رہے ہیں، 1 گھنٹے لیٹ جا رہے ہیں، 20 منٹ لیٹ جا رہے ہیں. 15 منٹ لیٹ گئے تو بالکل سمجھتے ہیں آن ٹائم ہے. اگر 15-20 منٹ تو بالکل آن ٹائم ہی مانا جاتا ہے. نہ باقی وقت کا کہ کچھ کام کرنے ہیں، کچھ اور کرنے ہیں، دن میں آپ کو معلوم ہو آج کتنے کرنے ہیں، وہ سارے کس کس وقت کرنے ہیں، کس کے لیے آپ نے کتنا ایلوکیٹ کیا ہے ٹائم. ایک کیا، اس کے بعد فضول ادھر ادھر وقت گیا، باقی کے لیے وقت نہیں بچ رہا، مشکل سے ایک آدھ اور ہو گیا، پھر آگے ختم. تو وقت کی گنتی ہوگی، جو پلاننگ ہوگی زندگی کی، پلاننگ بغیر کاؤنٹنگ کے ہوتی ہی نہیں. اور پھر وقت ان کا تیزی کے ساتھ میں گزر جاتا ہے، پھر روتے ہیں. بتایا ابھی گزرا تھا، اس سے پہلے تشریح کی آیات میں گزرا تھا، جب میں برزخ کے بارے میں نے ایک ہی آیت 3 ہفتے چلی تھی کہ برزخ کیا ہے، درمیان کی زندگی، مرنے کے بعد سے اٹھائے جانے کے دن کے درمیان میں. اس میں تشریح کی آیات میں آئی تھی کہ وہ جو مجرم ہوں گے جب انہیں اٹھایا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، ہم تو نیند میں تھے، یہ نیند کی حالت سے کس نے اٹھا دیا، کس نے جگا دیا ہمیں. اب ہوش آیا کہ آج جاگے. اب بیٹھے میں ایگزامینیشن ہال کے اندر، پہلے تو سوتے رہے تھے، اب چونک کے اٹھے تو سب غائب وہاں پر. وہ یہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے وہ نیند کی حالت سے اٹھا دیا، حالانکہ زندگی میں جو عیش کیے تھے اس میں بڑے فرسٹریشنز بھی تھے، لیکن اب جو حقیقت سامنے آئے گی، اب جو ریئل اصل عذاب سامنے آئے گا، اس کے مقابلے میں تو وہ نیند محسوس ہوگی، سونا، آرام. وہ زندگی جو گزری تھی، حالانکہ بہت اس کے اندر بڑی تکلیفیں بھی تھیں، بہت الجھنیں بھی تھیں، بڑے مقابلے بھی تھے، بہت فرسٹریشن بھی تھے، بہت ڈپریشن بھی تھے، بہت ڈر بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن وہ جو اڑا دیا تھا، وہ اب حقیقی زندگی اب آئی ہے، اس کی جو نتیجہ سامنے آنے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں تو وہ پھر ایشی نظر آئے گا، کس نے ہماری نیند سے آج کس نے جگا دیا. تو یہ کہیں گے، تو وہ جواب دیں گے کہ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم نے تو وقت کو گنا نہیں، وقت کی قدر نہیں کی. قال ان لبثتم الا قلیلا، جواب ملے گا کہ اب خیال آ رہا ہے تم واقعی کم ہی رہے تھے، سچ مچ وہ وقت کم ہی تھا جو تم رہے تھے. یہ کم تو تب محسوس ہوتا جب آخرت سے مقابلہ کرتے، اس وقت تمہیں وہ کم نہیں لگ رہا تھا کہ کم رہ گیا. الٹی گنتی گننی شروع ہوتی تو محسوس ہوتا اتنا اور نکل گیا، اتنا اور گیا، اتنا اور گیا، پتہ نہیں کتنا سا بچا. تو جواب ملے گا کہ واقعی کم ہی ٹھہرے تھے، وہ لمبی نہیں تھی. یہاں پر عمر کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت باقی ہے، بہت لمبی ہے، وہ ذرا بھی لمبی نہیں تھی، وہ تو پلک جھپکنا ہی تھا. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش یہ اس وقت سمجھ لیتے کہ چھوٹی ہے زندگی، بڑی نہیں ہے. یہ تمہاری اس وقت آیا ہوتا سمجھ میں، اب کہہ رہے ہو واقعی چھوٹی تھی. اس وقت تم نے نہیں سوچا کہ یہ چھوٹی ہے، اس وقت تو تمہیں آرام سے کہ ابھی تو بہت وقت ہے. چھوٹی کوئی چیز محسوس ہی تب ہوتی ہے جب کسی بڑی چیز سے مقابلہ کیا جاتا ہے، ورنہ چھوٹی نہیں ہوتی. جب تک آخرت کی زندگی کا تصور بار بار ذہن میں نہیں آئے گا، یہ زندگی چھوٹی لگے گی ہی نہیں. اور اس زندگی سے مقابلہ کریں جس کو گنتی ہی نہیں ہے، کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں، پھر آپ کی گنتیاں ختم، اس سے بھی آگے ہیں. جب اس سے مقابلہ کریں گے تو ایسا ہوگا جیسے پانی کا کوئی بلبلا تھا پھوٹ گیا، تب اتنی چھوٹی رہ جائے گی. پھر اس زندگی کی تکلیفیں بھی محسوس نہیں ہوں گی.
اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے، اپنے کسی قریبی جن سے محبت ہے ان کے لیے کچھ قربانیاں دیں. زندگی کے اندر کتنی خوشی خوشی کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، گرمی سردی کا بھی خیال نہیں کرتے، سونے جاگنے کا بھی نہیں کرتے، بہت مشقتیں اٹھاتے ہیں، دل کو اطمینان ہوتا ہے پروفٹ ہوگا، یا اس کے لیے کر رہے ہیں فلاں جس سے محبت ہے. تکلیف نہیں گزرتی ہوتی ہے، جسم پر گزرتی ہے، ذہن کو سکون میں ہوتا ہے، یہ اطمینان کے تو اس کے لیے کر رہے ہیں تو خوشی خوشی کرتے ہیں. گزر جائے گا پھر تو آگے کی زندگی تو کافی ہمارے بہت آرام کی ہوگی نا. ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ آرام کے لیے جب اکٹھا ہوتا ہے جس وقت آتا ہے اس وقت اس کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں بچتے. وہ عمر تو نکل گئی جس میں محنت کر رہے تھے کہ اب انجوائے کریں گے آگے جا کر. یہ یہاں پر ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، جہاں وہ زندگی نظر پر نہیں. جب وہ زندگی نظر پر ہوتی ہے تو یہ وقت ہی نہیں ہوتا، چاہے جتنی کسی کو صاحب 3 سال ہو گئے حالات درست نہیں ہو رہے، صاحب 6 سال ہو گئے، دعائیں بھی بہت مانگی اور وہاں بھی بیٹھے تھے اور یہ ہم نے کیا تھا، یہ وظیفہ بھی پڑھا تھا اور بہت کچھ کیا، کچھ ہو کے نہیں دے رہا، ہل نہیں رہا. 6 سال، یہاں تو 6 مہینے بھی نہیں گزرتے تکلیف کے. اور اپنے کیریئر کے لیے یا اپنے مستقبل یا اپنے کاروبار کے لیے بہت تکلیفیں اپنے پہ گزارتے رہتے ہیں، وہ محسوس ہی نہیں ہوتی. تو تکلیف کے یہ حالات تو یہ بڑا لمبا لگتا ہے عرصہ. اب 6 سال، اب تمہاری زندگی میں 6 سال ہیں کتنے پوری زندگی کے مقابلے میں؟ بڑا چھوٹا سا حصہ، نہیں گزرتے، برداشت نہیں ہو رہے. اور جب یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں زیادہ عرصہ جو ہے آرام کا گزرے گا تو خود سے دیتے ہیں قربانیاں. تو جب اس آخرت کی زندگی سے کمپیئر کریں گے تو ایسا ہوگا جیسے بلبلا تھا یہ ٹوٹ گیا، پھر زندگی میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوگی. یہ پوری زندگی کی، چاہے وہ 60 70 80 سال کی زندگی ہو، یہ محسوس ہی نہیں ہوگا، اس یہاں پر رہتے ہوئے محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی پریشانی تھی. اس سے مقابلہ کرتے رہیں. تو فرمائیں گے کہ وہاں سے جواب آئے گا کہ واقعی کم ٹھہرے تھے، کاش یہ اس وقت تمہیں معلوم ہوتا، اس وقت اس کا احساس کر لیا ہوتا کہ یہ بہت چھوٹی ہے زندگی. تو پھر تم ادھر ادھر لالچ میں نہیں پھنستے. اب یہ ختم ہو رہی ہے صورت، آخر کا حصہ، آخری بیان ہے. افحسبتم، خلاصہ ہے پوری صورت کا جو یہاں تک گزرا. چند ایسا ہوتا ہے کہ جیسے چند الفاظ میں خلاصہ آ جائے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، یہ سوچ رکھا تھا، انما خلقناکم عبثا، بے مقصد پیدا کر دیا ایسے ہی ہم نے، کوئی مقصد نہیں تھا یہاں پر تمہاری زندگی کا. یہاں پر لوگوں کے جو مختلف سوچنے کے انداز ہیں، جسے نظریہ زندگی کہتے ہیں، لائف کے بارے میں فلسفیز جو ہیں، وہ بڑی موٹی موٹی سی تقسیم 2 طرح کی. کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ تھیوری آف ایوولوشن کے، لائف بہت چھوٹے سے امیبا سے سٹارٹ ہوئی زندگی اور پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ فنا ہوتی رہی جو اسٹرگل کے اندر، اور کچھ آگے پاس ہوتی رہی، ایوالو ہوتی رہی، ترقی کرتی رہی، شکلیں بدلتی رہیں، اور پھر اس کے بعد انہی میں سے انہی جانوروں سے ڈیولپ ہو کے اب انسان آ گیا. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ لگاتار، یہ تو کہتے ہیں کہ لگاتار ایوولوشن یا ارتقاء جاری ہے یہاں تک کہ انسان بن گیا اور ختم. پھر انڈیویجول کی لائف کو کہتے ہیں ہاں ختم، اس کے آگے کچھ نہیں. ہاں وہ پوری باقی نسل انسانی اور آگے ارتقاء ایوولوشن کرتی چلی جائے گی تو پھر کچھ اور بنے گی نا. بندر سے بنمانس بنا، بنمانس سے انسان بن گیا، تب انسان سے آگے بھی کچھ بننا چاہیے. یہ ٹھہر گیا بس. بہرحال اور انڈیویجول تو ختم ہی ہو گیا انفرادی طور پر ہی. تو پوری نسل انسانی کی بات ہو رہی، کیا بنے گا نہیں معلوم، آگے کیا بنے گا. لیکن جہاں تک انفرادی سب کی اجتماعی بات ہے، جہاں تک انڈیویجول کی بات ہے، ہاں یہ انسان تھا ختم، بس یہ یہاں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب کچھ نہیں. اور ایک دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، یا جیسے نظریہ کہیں یا نظریہ، یا یہ کہ یہ بہرحال یہ تو وحی کے ذریعے دیا گیا کہ نہیں، یہاں
تمہیں اس زمین پر کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا، وہاں کوئی مقصد نہیں تھا، تمہیں کوئی پرپز ہے، کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے یہاں پر تمہاری موجودگی ہے۔ تو یہ کہا قرآن نے کہ ہم نے بے مقصد نہیں بنایا، یہاں تمہیں موجود کر دیا، اور موجود کرنے والے ہم ہیں، خود سے نہیں ہوتے۔ تو تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ کوئی مقصد نہیں ہے، اور جب مقصد ہوتا ہے، کسی مقصد سے کسی کو بھیجا جاتا ہے، تو پھر جب واپس آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے نا کیا کر کے آئے۔ کوئی بڑا کسی کو، کوئی امپلائر کسی امپلائی کو کہیں کسی کام سے بھیجے، ماں بچے کو کسی کام سے بھیجے، لوٹ کر آتے سوال ہوتا ہے نا کہ کیا کیا، کیا کر کے آئے، کام ہو گیا نہیں ہو گیا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی امپورٹنٹ کام کو ود اے پرپز کہیں پر اگر بھیجا گیا، ڈیپیوٹ کیا گیا، اس کے بعد بس ڈیپیوٹ کر کے چھوڑ دیا گیا، چھوڑا نہیں جاتا، پھر حساب لیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو پھر تم نے کیا یہ نہیں سمجھا تھا کہ اب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، واپس لائے جاؤ گے، تمہارا ہر قدم ہماری پیشی میں آ رہا ہے۔ یا تو کیک کے اوپر موم بتیاں لگا رہے تھے نا، کینڈلز، وقت کم ہو رہا تھا، وہ ہر وقت آ رہا تھا ہماری طرف، لوٹائے جاؤ گے، خود سے نہیں، یہ کہ ہم لوٹیں گے تم لوٹو گے نہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا، تمہارا ہر قدم ادھر ہی آ رہا ہے، جہاں تمہارا حساب بنتا جا رہا ہے، اور اکاؤنٹ ہاتھ کے ہاتھ تیار ہو رہا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ابھی رکیے ذرا سا، آپ کا کھاتے میں دیر ہے، یہ تو سب موجود ہوگا، پلے بیک کر دی جائے گی، یہ تھا، یہ موجود تھا، وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا یہ سمجھا تھا کہ ہماری طرف تمہیں ہمارے قانون کی طرف، ہمارے حساب کی طرف واپس نہیں لایا جائے گا؟ بے مقصد ہوتا تو نہیں لایا جاتا، مقصد ہے تو تمہیں لایا جائے گا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بڑی عالی مرتبہ، عالی شان ہے اللہ کی ذات، الملک۔ اب یہ آخر کے حصے کے لیے خاص طور سے ان صفات کا بیان ہوا ہے کہ اسی کا جاہ و جلال، وہی اسی کی شہنشاہی ہوگی۔ الحق، وہ باطل وہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے، جو فنا ہوتا ہے، الحق باقی رہتا ہے، تھا ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کوئی چینج نہیں ہوگا۔ اب جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا، ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہاں جو تم سے وعدے کیے تھے وہ بات کو بدل نہیں جائیں گے کہ ظالموں کو چھوڑ دیا جس کو دل چاہا۔ کہا دل چاہا جس کو، تصور یہاں پر یہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا پاس کر دے گا، اور جس کو چاہے گا فیل کر دے گا۔ مالک ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ کہا الحق ہے۔ کیا کیا ترجمے کر لیتے ہیں من یشاء کے، وہ جسے چاہے، من یشاء جو خود چاہے گا، جو خود چاہے گا پاس ہونا وہ پاس ہوگا، جو خود فیل ہونا چاہے گا وہ فیل ہوگا۔ اس کے یہاں ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی ایگوئسٹک، کوئی جس کی ذہنی رو بہک گئی ہو، ان کا کہ ہماری مرضی ان سب کو گزار دیا، ہماری مرضی بڑے اچھے تھے، جاؤ جہنم میں۔ یہ کوئی سرفرا تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، تاکہ اس کے انصاف میں ذرہ برابر کہیں زیادتی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ، عادل ہے۔ الحق، تبدیلی کبھی نہیں، جیسا اس وقت تمہیں بتایا گیا تھا یہاں دنیا میں، پھر ویسے ہی اس کا حساب وہاں ہوگا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا نہیں کوئی الہ۔ اور الہ تو میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتایا کہ لوگ اس کا ترجمہ پوجیہ کر لیتے ہیں، معبود، اور معبود کا مطلب عبادت، اور عبادت کا مطلب لے لیتے ہیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا زیادہ سجدہ، کہ اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے۔ الہ میں بڑی حیرت کا مفہوم ہے، اور الہ میں سب کچھ آ گیا ہے، جس کا قانون چلے، جس کے خلاف کسی کی نہ چلے، جس کو حکم دینے کا اختیار ہے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی مرضی چلے، جس کو اپنا سب کچھ لوگ مانے، یہ سب کچھ الہ میں آتا ہے۔ لا الہ الا ہو، آل ان آل، جو کچھ بھی ہے سب وہی تو ہے۔ ہوا رب العرش الکریم۔ اب عرش کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی راجا واجا بیٹھتے ہیں سنہاسن کے اوپر،
وہاں بادشاہ سلامت جو ہیں کسی اپنے تخت پر بیٹھتے اور اس تخت کو پھر فرشتے اٹھائیں گے. ابھی تو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے، قیامت میں 8 فرشتے اٹھائیں گے. کوئی ویٹ بڑھ جائے گا کیا؟ ایسا ہے کہ اتنا وزن ہے، اب وزن بڑھ گیا، نعوذ باللہ. اللہ کوئی مادی اللہ کی ذات ہے. وہ اس وہاں کی جتنی چیزیں ہیں آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے. یہاں کی دنیا کی مثالیں دی جاتی ہیں. ابھی برزخ کا کتنا لمبا موضوع گزرا، مرنے کے بعد سے اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہ سمجھایا تھا. مرنے کے بعد سے جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کیفیت کیا تھی. وہ ہماری سمجھانے کی ہماری ووکیبلری اور ہماری زبان کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں. بس تخت جو ہوتا ہے وہ پاور کی نشانی ہوتا ہے، اقتدار کی، پاور کی، سوورنٹی کی. آپ بولتے ہیں تختہ الٹ گیا، راجا کا فلاں بادشاہ کا تختہ الٹ گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی یوں ہو جاتا ہے ریورس کے، وہ اس کی ٹانگیں اوپر اور فرش نیچے، گئی پاور گئی. اس کے لیے دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے، یہ صرف اردو میں نہیں. تختہ الٹ جانا، یہ جب یہ جو تمثیلی زبان یہاں ہماری اس لینگویج کے اندر بھی بولی جاتی ہے، تو یہ مثال آپ کی لینگویج کی دی گئی ہے. آپ اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی پاور کی، اس کی تخت کی، اس کے نشانی. اس وقت جو ہے وہ 4 فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف دنیا کا نظام، اس کی صفات دنیا میں ظاہر ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ کی. کوئی پانی کا فرشتہ ہوا، کوئی پہاڑ کا فرشتہ ہوا، روزی کا فرشتہ ہوا. تو اللہ کی جو قدرت ہے اور پاور ہے وہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے ان فرشتوں کے ذریعے. وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس پر لگے ہوئے اللہ کی مرضی سے. اس وقت کا جو اللہ کا نظام ہے وہ اس کی 4 بنیادی صفات کے ذریعے چل رہا ہے. یہاں پر لاتعداد صفات ہیں اور 4 بنیادی صفات کے ذریعے تو اس کا تخت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے، تمثیلی زبان. 4 صفات اور اس دن خاص طور سے بطور خاص ظاہر ہوں گی حساب کے دن، جس کے ذریعے اس دن کا کنٹرول اور آج کے کنٹرول میں فرق ہے نا. وہ چاہے تو آج بھی وہ تو اتنا ہی بڑا مالک ہے، کوئی فرق تھوڑی ہے. آج بہت سی چیزوں کی چھوٹ دے رکھی ہے، اجازت دے رکھی ہے. اس دن وہ چھوٹیں ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اس دن کی کچھ اور دوسری صفات کے ذریعے اس کی حکمرانی یا اس کی پاور یا اس کی سوورنٹی ظاہر ہوگی. اب وہ الاؤنس ختم، اب وہ حساب تمہیں دینا ہوگا. اب حسیب آ گیا. اس دن یہ 8 فرشتے اس کا تخت اٹھائے ہوں گے، یعنی اس کی جو پاور، اس کی جو سوورنٹی ہے، اس کی قوت کا اظہار اس دن جو ہے ان 8 صفات کے ذریعے ہوگا. آج دنیا میں اس وقت ان 4 صفات کے ذریعے. یہ کوئی مادی وہ نہیں کہ پھر کہاں پر ہے، سب 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش. تو استوا کا مطلب بیٹھا نہیں کہ جا کر کوئی انسان تھا بیٹھ گیا، پہلے بنا رہا تھا ادھر ادھر گھوم پھر کے، تخت خالی پڑا ہوا تھا. اب جب بنا چکا ہے 6 یوم کے اندر تو پھر جا کر بیٹھ گیا. یہ ساری کریشن جو کچھ اس نے کی، اس کے بعد پھر ان کے کنٹرول کی طرف متوجہ ہوا کہ اب یہ سب کنٹرول میں رہے گا. ثم استوى علی العرش، یہ نہیں کہ کوئی انسان کی طرح جا کر بیٹھ گیا. ہوا رب العرش الکریم، لفظ یہاں پہ بھی رب ہے، ربوبیت، پروان چڑھانا. اور عرش بھی کریم، رحمت کے ساتھ میں ہوگا، کرم کے ساتھ میں ہوگی اس کی پاور. انصاف تو ہوگا لیکن اس میں بہتوں کو گریس مارکس بھی ملیں گے، چھوٹیں ہوں گی. یہیں پر کہہ دیا تھا دنیا کے اندر تم بڑے بڑے گناہوں سے یجتنب الکبائر، چھوٹے چھوٹے ہوں گے ہم نظر انداز کر دیں گے، بڑے سے تو بچو. بڑے گناہوں سے بہت لمبی، بہت بڑی تعداد ہوگی چھوٹے چھوٹوں کی، ہم انہیں صاف کر دیں گے. تو یہ ایک ایک ذرے کا حساب نہیں ہوگا، ذرہ ذرہ دکھا ضرور دیا جائے گا. کہا کہ ایک ذرہ بھی بدی کی ہوگی، گناہی کی ہوگی تو اسے دیکھ لے گا، اسے دکھا دیا جائے گا. مثقال ذرۃ خیرا یرا، مثقال ذرۃ شرا یرا.
دکھا دیا جائے گا لیکن انہیں ہٹا دیا جائے گا، بڑی بڑی چیزوں کو لیا جائے گا۔ یہ کرم کے ساتھ میں ہے اس کی جو پاور، اس کا اقتدار، اس کی سوورنٹی، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اب جو جن کے اندر، جنہوں نے اپنے اندر پروان کرنے کی، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی تھی، وہ پھر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جس نے پھر کہیں پکارا ایک الہ کے سوا کسی اور کو بھی، دوسرے کو بھی، لا برہان لہو بھی، کوئی دلیل نہیں لا سکتا۔ قرآن قدم قدم پر دلیلوں کی بات کرتا ہے، ثبوتوں کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ ثبوت اگر سچے ہو، ثبوت لاؤ، ایویڈنس لاؤ۔ یہ مذہب نہیں ہے، دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے کہ جہاں کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے مانو۔ اللہ نے خود ثبوت دیے ہیں، جن جن چیزوں کے کہا ہے عمل کرو، جن جن ایمانیات کی جتنی چیزیں بتائی ہیں قرآن بھر دیا ان کے ثبوتوں سے، توحید کے ثبوتوں سے۔ اس کو ثبوت دینے کی ضرورت تھی آپ کو؟ اور اسی کائنات کی چیزوں کے ذریعے ثبوت دیے، آخرت کے ثبوتوں سے، اسی کائنات کے اندر محسوس جو چیزیں، وہاں سے ایویڈنس رکھیں کہ بھئی یہ ہے، دیکھو یہ ہے۔ ورنہ تو چند لائنوں کے اندر بات پوری ہو جاتی، توحید مانو، آخرت مانو، رسولوں کو مانو، اچھے عمل کرنا، ختم۔ ایویڈنس رکھیں، پرانی قوموں کے حالات رکھیں، ثبوت میں رکھیں کہ دیکھو کیوں تباہ ہوئے، اور پھر پوری یہ جو کچھ بھی یہاں پر ہے اس سب کو گنا گنا کے دکھا دکھا کر کہا، دیکھتے نہیں، گھومے پھرے نہیں زمین میں، اس پہ نظر ڈالو، اس پر دیکھو، ہماری قدرت کو دیکھو، یہ سب ثبوت میں ہی تو رکھا ہے۔ اور پھر ان سے کہتا ہے کہ جو نہیں مانتے ان سے کہتے ہیں آؤ ثبوتوں کی بات کرو۔ یہ اندھ وشواس ہم کریں گے تو پھر اندھ وشواس وہ بھی تو کر سکتے ہیں، ان سے تو کہیں ثبوت لاؤ، اور ہم اندھ وشواس پہ رہیں گے، ہم آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ یہ تو صرف قرآن ہے جس نے یہ بات کہی کہ یہ انتہا ہے، آخری درجے کی بات ہے، جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے جو واقعی بندے ہیں وہ تو وہ ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے رب کی آیات انہیں کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے، قرآن، لم یخروا علیہا، وہ ان آیات کے اوپر ماتھا نہیں ٹیکتے، صما وعمیانا، اندھے بہروں کی طرح، اندھے بہرے بن کر نہیں ماتھا ٹیکتے، سمجھ کر مانتے۔ جو بندے تو وہ ہیں، ہر جگہ عقل کی بات کرتا ہے، وہی کے ساتھ میں عقل، یعنی خالی عقل نہیں، عقل تو برباد کر دے گی، عقل تو کنویں میں لے جائے گی، کسی جگہ کھڈ میں لے جائے گی، خالی عقل، وہی کے ساتھ میں عقل، اس وہی کی رہنمائی کے ساتھ میں۔ کہا لا برہان لہو بھی، دلیل نہیں لا سکتے، کہو ان سے لاؤ دلیل، جو ایک کے سوا آج تک کوئی دنیا کے اندر نہیں لا سکا کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیز، جو بھی سارا نظام ہے، وہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ لوگ چلا رہے ہیں، جتنی ساری چیزیں ایک دوسرے سے، سارے سسٹم، سارا پورا یونیورس ایک دوسرے کے ساتھ میں اتنا انٹر ریلیٹڈ ہے، پیک بندھا ہوا ہے کہ صرف ایک رن کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ تو الگ ہے جو کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ خود سے ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی کہنے والا نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ کہ آپ کا الگ الگ منسٹریز ہوتی ہیں، اوپر ایک پی ایم ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں کچھ اگر خود بھی کرتے ہیں، جتنے ان کو رائٹس دیے گئے بس اتنے، ان رائٹس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب اس میں انوائرنمنٹ کے جو منسٹر تھے، منسٹری آف انوائرنمنٹ، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ یا کرنا چاہا کہ یہاں فلاں کوئی جانور یہاں پر مارا نہیں جائے گا، اور نے کہا کہ یہ کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں بہت سی، یہ فلاں فلاں جانور مارے جا سکتے ہیں، اتنے کا لائسنس ہم لمیٹڈ دے رہے ہیں یا دیں گے ابھی۔ اور پھر وہ جو انسانی حقوق والے تھے اور جو اینیمل لائف کے پریزرویشن والے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا ہرگز ایک بھی نہیں مارا جائے گا۔ اب دونوں میں کلیش ہے، ٹکراؤ ہے، جو پالیسی پی ایم کی ہوگی وہ چلے گی۔ جب دو منسٹریز میں ٹکراؤ ہوگا کہ یہ کہتے ہیں فنڈ اس کے لیے ایلوکیٹ کیے جائیں، دوسرے کہیں نہیں کیے جائیں گے، دو منسٹریز میں ٹکراؤ چل رہا ہے، تو پی ایم کی جو پالیسی ہوگی وہ چلے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں اپنے اپنے لاز جو ہیں جو کنٹراڈکٹری وہ امپلیمنٹ کر دیں، اور دو پی ایم ہو گئے تو دو پرائم منسٹر، دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، یہ تو باقی ساری دھجیاں اڑ جائیں گی۔
ان میں منسٹریز میں تو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف اور مخالفت ہو سکتی ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس کو کوئی ایک اوپر کے ان کے اوپر کا طے کرے گا، وہ اوپر والے تو نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہو۔ کہا دلیل لے کر آؤ، تمہاری زندگی کے اندر چاروں طرف جو کچھ بھی زندگی بکھری پڑی ہے اس میں فائنل آخری فیصلہ کرنے والا ہر آرگنائزیشن کا ایک ہوتا ہے۔ گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہوتے کہ ایک وقت میں دو چلا رہے ہیں۔ دلیل لے کر آؤ۔ تو اس دنیا کے اندر الگ الگ کچھ حصے پہ الگ قانون ہے اور کچھ حصے پہ کائنات آدھی کائنات پہ کوئی اور قانون ہے، آدھی کائنات میں کوئی اور قانون چل رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا دنیا میں، کوئی سائنٹسٹ نہیں کہتا ایک ہی قانون چل رہا ہے پوری یونیورس۔ قرآن کہتا ہے جو یہ کہتے ہیں ایک الہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے، ان سے کہو لاؤ اپنی ایویڈنس لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل مانگ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور پھر بھی نہیں سنبھلتے تو پھر ان کا حساب ان کے رب کے پاس تیار ہے، اکاؤنٹ کھاتا جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی نہیں مانتے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، فلاح نہیں پائیں گے وہ لوگ جو ناشکری کرنے والے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں۔ اور آخری آیت ہے اس سورت کی، سورت ختم وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور قل کا مطلب صرف کہنا نہیں ہے زبان سے، دعا تو ہوتی وہ ہے کہ جو تڑپ کر دل سے نکلے، ایسا نہیں کہ آپ اسے رٹ لیں اور کیا کریں اور پھر ہر نماز کے بعد اسے 3 دفعہ پڑھنا۔ دعا پڑھی تھوڑی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے تو دل سے نکلے، اندر سے آئے۔ دعا پڑھنا کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اسے پڑھا کیجئے ہر نماز کے بعد اتنی مرتبہ، اس کی اتنی تسبیح پڑھ لیجئے۔ تو وہ جو اندر سے واقعی نکلے تڑپ کر، وہ وہی ہوگی کہ جو کرنا چاہتا ہے انسان، جو کرنا چاہتا ہے، جو بننا چاہتا ہے، جو واقعی جس کی شدید خواہش ہے کہ یہ میں کر لوں، اس کے لیے دوسرے سے بھی کہتا ہے مدد دیجئے، اس کے لیے آواز دیتا ہے۔ تو قل کا مطلب یہ، اس دعا کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زندگی اس میں ڈھل جائے اور پھر اندر سے یہ آواز آئے میرے رب میری حفاظت فرما، مغفرت فرما، میری حفاظت، مجھے ڈھک لے شیطانی حملوں سے بھی، اور جو مجھ سے غلطیاں ہو جائیں ان غلطیوں کے برے انجام کو ڈھک دے۔ استغفار، مغفرت فرما، ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، رحم کرنے والے، رحمت برس کرنے والے تو بہت ہیں لیکن آپ تو ان سب سے اوپر ہیں، کوئی آپ کی رحمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا احساس یہاں پر خالی زبان سے نہیں ہوگی، اس کا احساس یہاں پر ہو۔ ابلیس نا امید ہو گیا، ابلیس لفظ کا مطلب ہی مایوس کے لفظ کے معنی ڈکشنری میں نہیں، تو یہ مایوس نہیں ہو، کسی اسٹیج کے اوپر کچھ وقت کھو گیا، یہاں سے ٹھیک کر لیں گے، پچھلی غلطیوں کا ہمیں بچا لیجئے گا، اس کے انجام سے، ہم تو سدھر گئے، اس کے انجام سے ہمیں بچا لیجئے گا، اور آپ کے رحم کی ضرورت ہے، اس کے لیے رحمت، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اور یہ سورہ المومنون 23ویں سورت ختم ہوئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر سورہ نور، بڑی اہم صورت ہے، ہر صورت اہم ہے، لیکن سورہ نور کی خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص موقعوں کے سلسلے میں تو کچھ تاکید بھی کی تھی۔ 24ویں سورت سے ہم پھر اس کی پہلی آیت سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔